بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہمارا موضوع ہے غسل کے فرائض۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ اس طرح سے پانی بہانا کہ جس میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں ذرہ برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو انسان کے غسل کے فرائض چونکہ ادا نہیں ہوں گے۔ یعنی غسل کا جو آخری فرض ہے، تیسرا فرض کہ پورے بدن پر پانی بہانا، وہ چونکہ پورا نہیں پایا گیا، اس وجہ سے غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر انسان پاک نہیں ہوگا، اور پاک نہیں ہوگا تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور یہ جو فرائض میں نے آپ کو بتائے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ انسان اگر دریا میں چھلانگ لگا دے یا نہر میں نہانا شروع کر دے جا کے، تو دریا میں نہانے سے یا نہر میں نہانے سے جب تک وہ کلی نہیں کرے گا، اب اس کا سارا بدن گیلا ہے، اس کے بدن پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو خشک رہ جائے۔ یہ آخری فرض جو ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو پہلے 2 فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اگر اس نے اس نہانے کے دوران دریا میں یا نہر میں نہاتے ہوئے، یا بے شک سمندر میں بھی نہا رہا ہے، تو سمندر میں نہاتے ہوئے بھی وہ چاہے جتنی مرضی دیر پانی میں نہاتا رہے، اگر وہ کلی نہیں کرے گا اور ناک میں پانی نہیں ڈالے گا تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وجوبی غسل کی بات ہو رہی ہے، تو جو غسل اس پر واجب ہوا تھا وہ غسل مکمل نہیں ہوگا، تو اس کو طہارت اور پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ دریا میں نہائے، تالاب میں نہائے یا نہر میں نہائے، کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا تو اس کا غسل مکمل ہوگا، اور اس کے بعد ہی وہ نماز اور جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب انسان عام طور پر واش روم میں نہا رہا ہوتا ہے تو عموماً وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا سارا بدن جو ہے وہ گیلا ہو گیا اور اس کے سارے جسم پر پانی بہہ گیا ہے، لیکن پھر بھی چاہے انسان شاور سے نہائے، چاہے کسی ٹب یا بالٹی میں پانی لے کر جو ہے نا اس سے نہائے، جیسے بھی نہائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں وہاں پانی پہنچانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہاتھ گیلا کر کے پھیر دیا جائے یا وہاں پر ہاتھ سے مل لیا جائے تاکہ جسم کے ان حصوں میں پانی پہنچ جائے۔ مثلا کان کے پچھلی طرف، کان کی جو لو ہے، یعنی جو کان کا سب سے نیچے والا نرم حصہ ہوتا ہے جو لٹک رہا ہوتا ہے، وہاں پہ عموماً پانی نہیں پہنچتا، تو نہاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھ جو ہے نا گیلا کر کے کان کے پچھلی جانب پھیر لیا جائے تاکہ کان کے پچھلی جانب کی جو جگہ ہے وہ ہو جائے، گیلی ہو جائے، خشک نہ رہے۔ اسی طرح ناف کا حصہ، بعض لوگوں کی ناف جو ہے وہ اس حیت کی ہوتی ہے یا اس شکل میں ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں ناف کے اندر انگلی گیلی کر کے پھیر لینا یا انگلی کو گیلا کر کے ناف کے اندر مل لینا تاکہ ناف کے اندر پانی پہنچ جائے، تو وہ مطلب وہاں پہ پانی پہنچ جائے گا۔ اگر انگلی گیلی کر کے نہیں پھیریں گے تو ناف کے جو اندر والا حصہ ہے وہ خشک رہے گا، اور خشک رہنے کی صورت میں غسل مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح دونوں ٹانگوں کے درمیان میں بھی جو ہے نا اچھی طرح پانی ڈال لینا چاہیے، اگر ہو سکے تو ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیں تاکہ وہاں پہ بھی پانی پہنچ جائے اور ہمارا غسل مکمل ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا۔